نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اس کتاب کی جو تیسری فصل چل رہی تھی جس میں اہل ایمان کا اللہ کے نزدیک مرتبہ اور مقام، اس میں بہت سی احادیث مبارکہ عرض کی گئیں اور اولیاء امت کی حکایات عرض کی گئیں. آج اس کی چوتھی فصل شروع ہوتی ہے. اس کا عنوان ہے کفر کی سزا دوزخ، یعنی ایمان کی جو جزا ہے وہ تو جنت ہے اور کفر کی جو سزا ہے وہ دوزخ ہے. کافر ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دنیا کی آگ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھی، یعنی دنیا کی جو آگ ہے اس دنیا کی آگ کا تحمل انسان نہیں کر سکتا. اس کی شدت اتنی ہے، تیزی اتنی ہے، تو وہ جہنم کی آگ جو اس سے 69 گنا اور زیادہ اس کے اندر جمع کر دو اور 70 حصے پورے ہو جائیں، اس کی کتنی شدت ہوگی. تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ دنیا کی آگ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگ سے 69 حصے بڑھا دیا گیا ہے اور ان 69 حصوں میں ہر ایک حصہ تمہاری دنیا کی آگ کے برابر ہے. اب اس سے انسان سوچے کہ جب وہ آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے تو پھر انسان اس آگ کا تحمل نہیں کر سکتا. اسی لیے بزرگوں نے مراقبہ تعلیم کیا کہ جب انسان کے نفس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہو، شرارت پیدا ہو، اب گناہ سے کیسے بچے؟ تو اس بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی سزا کو پکڑ کو سوچے کہ اگر میں نے نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، تو اس کی سزا یہ جہنم کی آگ ہوگی. اور انسان تو اتنا کمزور ہے کہ وہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، بھلا وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ گرمی کے اندر جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے، اس سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتا، جبکہ وہ سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتا. تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اپنے نفس سے خطاب کرنا چاہیے، اپنے نفس سے باتیں کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو نفس میں آیا، جو جی نے کہا وہ کر گزرے. کتابوں میں واقع آتا ہے ایک نوجوان کا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ طالب علم تھا، جنگل میں جھونپڑی ڈال کے رہا کرتا تھا. ایک مرتبہ شہزادی شکار کے لیے نکلی، راستہ بھول گئی، اپنے قافلے سے بچھڑ گئی.
اب جب رات ہونے لگی تو اسے کوئی ٹھکانا چاہیے تھا۔ ادھر یہ طالب علم اپنی جھونپڑی میں چراغ جلا کر مطالعے کے اندر مصروف تھا، مطالعہ کر رہا تھا۔ اسے دور سے روشنی نظر آئی، اس کی جھونپڑی میں آ گئی اور آ کر کہا کہ مجھے رات یہاں پہ گزارنی۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، یہ جھونپڑی ہے، میرا یہ بستر ہے، بستر پہ تم آرام کر لو، میں رات کو مطالعہ کرتے ہوئے گزار لوں گا۔ اب رات میں جنگل ہے، اندھیری رات ہے، جنگل کی تنہائی ہے، اور ایک جھونپڑی میں اجنبی نوجوان مرد اور نوجوان بچی موجود ہے۔ اس پریشانی میں لڑکی کو بھی نیند نہیں آتی، شہزادی کو بھی نیند نہیں آتی، اور یہ کتاب لے کر چراغ کے سامنے بیٹھا ہے، مطالعہ کر رہا ہے۔ لیکن وہ شہزادی یہ دیکھتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ نوجوان چراغ کی لو پر اپنی انگلی لے کر جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر لے کر جاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے۔ اب وہ دیکھ رہی کہ ماجرا کیا ہے۔ ساری رات اسی بے چینی میں اسے بھی نیند نہ آئی، ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ رات کو پریشانی میں مجھے نیند نہ آئی، جنگل کی تنہائی، اندھیری، اور پھر یہ کوٹری، اس میں دو تم اور میں، تو ڈر اور خوف سے مجھے نیند تو نہیں آئی۔ لیکن ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے کر جاتے تھے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ نوجوان نیک تھا، متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے، پھر ہر ماحول میں، ہر جگہ پر اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچ سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ جب میں نے اپنے بستر پر تمہیں لٹا دیا اور میں چراغ کے پاس کتاب لے کر بیٹھ گیا تو میرے نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوا کہ ایسی خلوت، ایسی تنہائی اور شہزادی، تو میرا نفس چاہتا تھا کہ گناہ کر لے۔ تو میں اپنے نفس سے یہ کہتا تھا کہ یہ جو چراغ کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ، اس جہنم کی آگ سے 70 درجے یہ کم ہے، تو اس آگ کو برداشت کر لے، میں یہ گناہ کر لیتا ہوں۔ اور اگر اس آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو میں اپنی انگلی کو چراغ کی لو پر لے جاتا تھا، اور جب وہ چراغ کی لو پر انگلی جاتی تھی تو میرا نفس کہتا تھا، تکلیف ہوتی تھی نا، تو نفس کہتا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر تقاضا ہوتا تھا، پھر میں یہی کرتا تھا، پھر نفس کہتا تھا کہ نہیں نہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اس طرح ساری رات اس مجاہدے کے ساتھ گزار دی، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ گزار دی۔ اور جب کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ، اس تقوی کا جو صلہ ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ متقین اور خاشعین جو بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد بہت ہوتی ہے۔ وہ شہزادی، صبح کا وقت ہوا، شہزادی کا جو قافلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا، اور شہزادی واپس اپنے محل میں چلی گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا جو بادشاہ تھا، کہا جی آپ نے میری شادی تو کرنی ہے، لیکن وہ جو نوجوان ہے نا بہت نیک اور متقی نوجوان ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا جی بہت اچھا۔ اب اس تقوی کی یہ برکت ہوئی، گناہ سے بچنے کی یہ برکت ہوئی، کیونکہ گناہ کی لذت تو وقتی لذت ہے، آگے پھر عذاب ہی عذاب ہے، آگے پکڑ ہی پکڑ ہے، سزا ہی سزا ہے۔ اس وقتی لذت کے لیے اپنے کو گناہ کی قید میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ کی نافرمانی کی قید میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے نفس کی خواہشات کا اسیر ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہشات کا انسان اسیر بن جائے، نہیں، بلکہ ڈر کر اپنے نفس سے مکالمہ کر کے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو جی چاہا کر لیا، جس سے چاہے باتیں کر لی، جس کو چاہے گھور لیا، تک لیا، بد کلامی کی، فحش کلامی کی، گالیاں بکی، جو چاہے کیا، نہیں، کل حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ اور یہ پیشی کا جو ڈر ہے نا، اگر یہ دل کے اندر آ جائے کہ آج جو کر رہا ہوں کل اس کا حساب بھی تو دینا ہے، آج جو بو رہا ہوں کل اسے کاٹنا بھی تو ہے، اور جو بوؤں گا وہی کاٹوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کچھ اور بو کر جاؤں وہاں کچھ اور فصل ملے، ایسا نہیں ہے۔ جو یہاں پہ بو رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، تو یہ جو زمین اس کو ملی ہے نا عمر عزیز کی، اس پہ یہ کچھ بو رہا ہے، اچھا بوئے گا تو اچھا کاٹے گا، اور برا بوئے گا تو برا کاٹے گا۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان کا نکاح اس شہزادی سے کر دیا، تقویٰ کی برکت، تقویٰ کا دنیا میں انعام، اور پھر آگے جا کر وہی نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ تو یہ تقویٰ کی برکت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے نفس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں، اور ہوتے ہیں، یہ میلانات انسان کے اندر رکھے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہو جائے، فرشتہ تو ہم نے بننا نہیں ہے، کیونکہ فرشتے کے لیے کوئی ترقی نہیں ہے، انسان کے لیے ترقی ہے، اللہ کے قرب کے مدارج ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ ان تقاضوں کے ساتھ، ان تقاضوں کو پامال کر کے، اس کی مخالفت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کر کے اللہ نے جو انعامات جو پچھلے باب کے اندر گزرے، جو اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت میں کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں۔ یہاں تو دوزخ کے عذابوں کا ذکر ہے، اور وہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا، اور یہ دونوں چیزوں کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو سن کر انسان کے دل میں ایک رغبت پیدا ہو، ایک طلب پیدا ہو، اور جہنم کے عذابوں کو سن کر، اس کی تکلیف اور شدت کو سن کر اس کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور اس سے بچنے کی کوشش کرے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تقاضے تو ختم نہیں ہوتے، یہ ساری زندگی باقی رہتے ہیں، موت تک باقی رہتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اتنی ہمت دی ہے، ارادہ دیا ہے کہ یہ ان برے ارادوں پر غالب آ سکتا ہے، ان بری خواہشات پر اچھی خواہشات کو غالب کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے اتنی ہمت اور ارادہ دیا ہے۔ اور بات کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر لے، دل میں سچائی لے آئے، بس اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے، اللہ اسے نیکی کرا لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر سچائی ہونی چاہیے، اور اللہ بندے کے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں سچائی ہے یا نہیں، کہ نیکی کرنا چاہتا ہے یا نہیں، بچنا چاہتا ہے یا نہیں، بس اس سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ دوسری حدیث کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن یعنی قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی دوزخ تو اب بھی موجود ہے جہاں اللہ نے اسے بنایا ہے، تو اس دوزخ کو لایا جائے گا، اور کس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 باگیں ہوں گی، جیسے لگامیں ہوتی ہے نا، اب ایک جانور کے 2 لگامیں ہوتی ہے، ایک اور 2 لگاموں میں وہ جانور قابو میں آ جاتا ہے۔ اور بعض جانور تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں، مرکھنے ہوتے ہیں، ٹکر مارنے والے، ان کی ٹانگ میں بھی ایک رسہ باندھ دیتے ہیں، ان کی ناک میں سے بھی رسہ گزار دیتے ہیں، تو وہ 2-3 باغیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہنم کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب اس جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، 70,000، اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی وہ کہ 70,000 لگاموں سے اس کو باندھا گیا ہوگا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا،
70 فرشتوں نے نہیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے ہر باغ کو پکڑا ہوگا اور وہ اس کو کھینچے ہوئے لا رہے ہوں گے، اور اس کے باوجود اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے کوئی شرارتی جانور ہوتا ہے کہ باوجود لگام کے بھی وہ قابو میں نہیں آتا، اپنے مالک سے زور آزمائی کرتا ہے، وہ نکل کے جانا چاہتا ہے، تو یہ ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ زور آزما ہوگی، یعنی یہ جیسے کہ اب نکل کے گئی، اب نکل کر وہ چلی جائے ہاتھوں سے، یہ کیفیت ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ دوزخیوں میں جو شخص سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور یہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن حضور کی خدمت بہت کی تھی، ساتھ بہت دیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ چاہا، آپ نے فرمایا کہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے ہاں تمہارے ایمان کا گواہ ہو جاؤں گا، میرے کان میں پڑھ دو، لیکن کچھ ایسی عار تھی، اور یہ کہ جی پھر عرب کی عورتیں کیا کہیں گی، کہیں گے اچھا یہ موت سے ڈر گیا، تو آخر میں کلمہ نہیں پڑھا اور بغیر کلمے کے چلے گئے۔ تو سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، اس عذاب کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخیوں میں سے جو شخص سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، صرف پیروں میں آگ کی بنی ہوئی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کے اوپر 2 تسمے آگ کے ہوں گے، یعنی ان جوتیوں کے تلوے بھی آگ کے ہوں گے جو پیروں کے نیچے کے حصے میں لگتے ہیں، اور اس کے تسمے جو پیروں کے اوپر کا حصہ ہے وہ بھی آگ کے ہوں گے، اور ان جوتیوں کے تلووں اور تسموں کی تپش اس درجے کی ہوگی، اس شدت کی ہوگی، فرمایا کہ اس تپش سے اس کا دماغ اس طرح سے جوش مارے گا جس طرح دیگ جوش کھاتی ہے، ہانڈی جوش کھاتی ہے، ہانڈی میں جب ابال آتا ہے اور وہ ہانڈی جوش کھاتی ہے، تو فرمایا کہ اس پیروں میں صرف وہ جوتیاں ہوں گی، آگ کے تسمے ہوں گے، اور اس کی شدت ایسی ہوگی کہ دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جوش مار رہا ہوگا۔ اور وہ شخص جو دوسرے دوزخیوں کی حالت و کیفیت سے بے خبر ہوگا، اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دوسروں کا کیا حال ہے، اس لیے یہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی مبتلا نہیں، یعنی یہ جو سب سے ہلکے عذاب کے اندر ہوگا تو یہ سب سے ہلکے عذاب والا یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ مجھے عذاب ہے، مجھ سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے دونوں ٹخنوں تک آگ ہوگی، اب یہ الگ الگ کیٹیگری ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے یعنی ہر ایک بقدر اپنے گناہوں کے سزا میں مبتلا ہوگا، تو کچھ کی آگ جو ہے وہ ٹخنوں تک ہوگی، کچھ کی زانوں تک ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی کمر تک آگ ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے فرمایا کہ جن کی گردن تک آگ ہوگی، یعنی پورے کے پورے آگ کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، مختلف قسم میں کی حالت میں ہوں گے، اور وہ آگ اتنی شدت کی ہوگی کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جو عذاب مجھے ہے وہ دوسرے کو وہ عذاب نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جب وہ حشر کا میدان قائم ہوگا تو ہر آدمی بقدر اپنے گناہوں کے پسینے کے عذاب میں مبتلا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پنڈی تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا زانو تک، کسی کا ناف تک، اور کسی کا پسینہ یہاں بادشاہ ڈالے ہوئے ہوگا، یعنی یہاں منہ تک آ رہا ہوگا۔
اور پسینے کا وہ عذاب ایسا ہوگا، اس کی تکلیف ایسی ہوگی کہ اس وقت لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس پسینے کے عذاب سے ہمیں نجات دی جائے۔ اس عذاب کی شدت ایسی ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمائی کہ ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو بدلیں، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کریں اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ سارے عذاب جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اتنا کمزور ہے کہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا تو پھر آسان سا حل یہی ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نا مرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انعامات جنت کو ذکر فرمایا، اے اللہ تو بلا حساب کے، بلا استحقاق کے یا اللہ وہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دے، جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ اے اللہ اپنی دائمی رضا ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ایسے اعمال کی، اقوال کی، احوال کی ہمیں توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے، جو جنت کی نعمتوں کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بغیر تیری مدد کے، تائید و نصرت کے یا اللہ نہ نیکی کر سکتے ہیں، نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، اپنی تائید و نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ جن عذابوں کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہم تحمل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں ہر قسم کے عذاب سے، یا اللہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہر قسم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری پکڑ اور سزا سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، اپنی حفاظت میں لے لے، اب وہ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ادنا سے بندے ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، آخرت کے جو انعامات ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، دنیا کے اندر بھی نعمتیں عطا فرما، دنیا کی زندگی بھی راحت اور سکھ والی عطا فرما، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا
اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، اختراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، جو اس ملک میں انتشار اور اختراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہ کلمے کے نام پر وجود میں آیا، اے اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں اسے ناکام بنا، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك.